أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ایک آیت کریمہ کے اندر کہ جب کوئی قوم ترقی اور خوشحالی کے ثریا پر پہنچ جاتی ہے، ترقی اور خوشحالی کی انتہا پر پہنچ جاتی ہے، تو اسے تباہ و برباد کر دیا جاتا ہے. ذرا آیت کریمہ دیکھیے. فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا عليهم ابواب كل شيء حتى اذا فرحوا بما اوتوا اخذناهم بغتة فاذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. فرمایا گیا کہ جس چیز کو انہیں دیا گیا تھا کہ یہ اس کو نگاہ میں رکھیں، جس چیز کی انہیں نصیحت کی گئی تھی، جب یہ اس چیز کو بھول گئے اور نافرمانیاں کرنے لگے، تو جب نافرمانیاں کرنے لگے تو ہم کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ سزا دینا چاہیے تھا نا. لیکن نہیں، جب یہ نافرمانیاں کرنے لگے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے لیے ہر دروازے کھول دیے. نافرمانی پر انہیں تباہ کر دینا تھا نا. لیکن اللہ فرماتا ہے کہ جب انہوں نے جس بات کی انہیں نصیحت کی گئی تھی اس کو یہ بھول گئے تو فتحنا علیہم ابواب کل شیء، تو ہم نے ان کے لیے تمام دروازے کھول دیے. یعنی یہ ترقی اور خوشحالی کی انتہا کو پہنچ گئے، تمام طرف سے دولت کی ریل پیل ہو گئی. پھر کیا ہوا؟ اخذناہم بغتتن، تو جو انہیں ملا تھا اس پر وہ ناز کرنے لگے، اچانک ہم نے ان کو پکڑا اور حیران رہ گئے. اس کی مثال کیسے ہے اس کو سمجھیں. ایک شخص جاتا ہے بازار سے ایک طوطا خرید کر لاتا ہے، اسے پنجرے میں رکھ دیتا ہے. پنجرے میں اسے کیا دیتا ہے؟ پیرو دیتا ہے، چیکو دیتا ہے، مرچیں دیتا ہے، گلاب جامن دیتا ہے. یہ نعمتیں ہیں جو پنجرے میں صاحب خانہ طوطے کو دے رہا ہے. بتاؤ، طوطے کو پنجرے کے اندر یہ جو نعمتیں دی جا رہی ہیں صاحب خانہ کی طرف سے، دل کی رضامندی کے ساتھ ہے کہ نہیں؟ دل کی رضامندی کے ساتھ ہے، خوشی خوشی دے رہا ہے وہ، اس لیے کہ خرید کر تو وہی لایا ہے نا. اچھا، گھر میں ایک چوہا ہے، بہت ہی بدماش اور بڑا شریر چوہا ہے. کہیں بھی کوئی سامان رکھ دو جا کر کے اس کو کھا لیتا ہے یا خراب کر دیتا ہے. کہیں بھی کپڑا لٹکا ہوا جا کر کے کاٹ دیتا ہے. صاحب خانہ غصے میں آتا ہے اور ایک پنجرا لے کر کے آتا ہے، اور اس پنجرے کا دروازہ کھول کر کے اس کے اندر وہی چیزیں رکھتا ہے جو وہ طوطے کو دے رہا ہے. گلاب جامن اس کے اندر رکھ دیتا ہے، اس کے اندر پیرو رکھ دیتا ہے، اس کے اندر چیکو رکھ دیتا ہے. اب چوہا آتا ہے، اس کے بعد دیکھتا ہے کیا قسم قسم کی چیزیں اندر رکھی ہوئی ہیں. جیسے ہی اندر جاتا ہے تیسے شٹر گر جاتا ہے پنجرے کا. اب اس وقت چوہے کی کیا حالت ہوتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا، پریشان ہو جاتا ہے، نکلوں تو کدھر نکلوں، پھنس جاتا ہے، کسی طرف نکل نہیں سکتا. اب بچے کیا کرتے ہیں؟ اسے باہر لے جا کر کے اوپر سے ایسے ایسے مارتے ہیں، یہاں تک کہ مارتے مارتے اس کی جان نکال لیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں اس کو. ایسے ہی اللہ تبارک و تعالی جب کسی کے اوپر خفا ہوتا ہے تو اسے خوشحالی دے دیتا ہے، ترقی دے دیتا ہے، ترقی کے معراج کے اوپر پہنچا دیتا ہے، خوشحالی کی انتہا پر پہنچا دیتا ہے. اور اس کے بعد وہ لوگ جب اس میں مگن ہو جاتے ہیں تو اچانک اسی طرح پکڑ لیا جاتا ہے ان کو جیسے اس چوہے کو پکڑ لیا گیا ہے. تو آدمی یہ نہ سمجھے کہ خوشحالی ہو رہی ہے، ترقی دنوں رات ہو رہی ہے. اب اس ترقی اور خوشحالی کا مطلب یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں دنیا کے اندر ہر چیز کرنے کے لیے، نہیں، بلکہ یہ ترقی اور خوشحالی کہیں کسی تباہی کا پیش خیمہ نہ ہو. امریکہ اور یورپ ذرا متربع ہو جائیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ترقی اور خوشحالی کے اعلیٰ مقام کے اوپر پہنچ گئے ہیں اور اس پر وہ نازاں ہیں، شاداں اور فرحاں ہیں.
کہیں سوچنا چاہیے ان کو کہ یہ خوشحالی ہماری تباہی کا پیش خیمہ تو نہیں، اس لیے کہ اگلی آیت وہی ہے فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ظالم قوموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے، وَالْحَمْدُلِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، اور تمام تعریف ہے رب العالمین کے لیے۔ خوشحالی اور ترقی کے بعد ظالم قوم کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ کسی کو دیکھو کہ وہ خوشحال ہے، ترقی یافتہ ہے، تو یہ مت سمجھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر خوش ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ترقی اور خوشحالی کسی تباہی کا پیش خیمہ ہو۔ بڑی عجیب و غریب آیت ہے، بہت ہی عجیب و غریب آیت ہے۔ اس کے بعد ایک شبہے کا جواب دیا جا رہا ہے۔ فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون۔ پھر جب وہ لوگ ان چیزوں کو بھولے رہے جن کی ان کو نصیحت کی جاتی تھی تو ہم نے ان پر ہر چیز کے دروازے کشادہ کر دیے، یہاں تک کہ جب ان چیزوں پر جو کہ ان کو ملی تھیں وہ خوب اترا گئے، ہم نے ان کو اچانک پکڑ لیا، پھر تو وہ بالکل مایوس ہو گئے۔